بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناجگرام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت افغانستان کے معروف شہر غزنی میں 400 ہجری کو ہوئی۔ آپ رحمہ اللہ نیک اور شرافت کے پیکر سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا اسم شریف علی کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ شہر غزنی کے محلہ جلا میں آپ کے ددیال کا گھر تھا، جبکہ آپ کے ننہال کا گھر محلہ حجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ حجویری اور جلابی کہلاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور تھوڑے ہی عرصہ میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کر لی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی، فارسی اور دیگر علوم کے حصول کے لیے سفر کی صعوبتیں نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کی اور شام، عراق، بغداد شریف، مدائن، فارس، کوہستان، آذربائیجان، خوزستان اور خراسان کے وغیرہ کے سفر کیے اور وہاں کے مشہور جید اور معتبر علماء فضلاء سے علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جن اساتذہ کرام سے اکتساب فیض حاصل کیا، ان کے اسماء گرامی تاریخ میں یوں ہی ملتے ہیں: ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو القاسم عبداللہ کریم بن حوازن کشیری، امام ابو العباس بن محمد اشکانی، شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ احمد بن مظفر بن احمد حمان، ابو العباس احمد بن محمد بن قصاب، ابو جعفر بن محمد بن صبا صدلانی باب فرغانی، حضرت ابو عبداللہ بن علی داغستانی، حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام قابل ذکر ہیں، اور آخر الذکر شیخ ابو القاسم گرگانی کا شمار آپ کے استادہ کظام میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے، جن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درسی علوم حاصل کرتے ہوئے سب سے زیادہ استفادہ کیا۔ آپ خود کشف الاسرار میں شیخ ابو القاسم گرگانی کو اپنا استاد لکھتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ جنیدیہ میں شیخ ابو الفضل خطری رحمۃ اللہ علیہ کے دست شفقت پر بیعت فرمائی، جو اپنے زمانے کے جلیل القدر، قرآن و حدیث کے اعلیٰ پائے کے عالم، زہد و تقویٰ، متقی پرہیزگار اور کشف و کرامات میں اپنی مثال آپ بزرگ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنے شورا آفاق تصنیف کشف المحجوب، جس کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خاص منظور نظر اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اسے اس کتاب کے مطالعہ کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ آپ کی ازدواج زندگی کے بارے میں تاریخ کے ورق صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ آپ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے تھے، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد بیوی سے علیحدگی ہوگی اور پھر تا حیات دوسری شادی نہ کی۔ با اختلاف و 432 ہجری میں مشرق کریم حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا کہ تم اے علی، تم لاہور روانہ ہو جاؤ، وہاں تمہاری شدید ضرورت ہے، سرزمین ہند تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے فیض کا سلسلہ لاہور میں ہی جاری ہوگا۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، بعد میں مؤدبانہ طور پر عرض کیا کہ حضور، وہاں تو ہمارے پیر بھائی، آپ کے مرید کامل حضرت میرا حسین زنجانی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں کیا ضرورت ہے؟ شیخ و مرشد یہ سن کر مسکرانے لگے۔ بعد ازاں آپ کے شیخ و مرشد کے حکم سے آپ نے وطن غزنی کو خیر آباد کہا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کئی مہینوں کے دشوار گزار کھٹن سفر طے کرنے کے بعد لاہور پہنچے۔ شہر کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ شہر کی حفاظت کے پیش نظر داخلی دروازے شام کو بند کر دیے جاتے تھے، اس لیے آپ کو اپنے دیگر ساتھیوں اور مسافروں کے ہمراہ رات بیرون شہر ہی بسر کرنی پڑ گئی۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے، ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ سامنے ایک بڑا ہجوم نظر آتا ہوا دکھائی دیا۔ قریب آئے تو پتہ چلا یہ ایک جنازہ ہے۔ غزنی سے 9 وارد مسافروں نے جب یہ دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت شیخ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ دم بخود ہو گئے اور بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔
جنازے کے شرکاء نے آپ کا یہ عجیب فقرہ سنا تو استفسار کرنے لگے۔ آپ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ حضرت شیخ حسین زنجانی کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا۔ یوں آپ نے پہلے جنازہ پڑھایا، پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے اور پھر لاہور میں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی۔ یہاں مسلمانوں کو استحکام حاصل کیے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکار اور پیشواؤں کا دور دورہ تھا، مگر آپ کی شریعت مطہرہ کی پابند، بے داغ اور دلکش سیرت اور شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کا باعث بنی۔ فقط رضائے الہی کی خاطر آپ نے خلوص دل سے دین کی خدمت کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ارشادات عالیہ اور مواعظ حسنہ کی اثر انگیزی سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ فیض کا اظہار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا۔ جب ایک بار خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار اقدس پر حاضری دی اور ایک حجرہ میں 40 دن کا چلہ کاٹا، عبادت و ریاضت میں مصروف ہے، اسی دوران حضور داتا صاحب نے جو فیض و برکات کی آپ پر بارش کی، اس کا اندازہ خواجہ صاحب نے خود ہی لگایا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چلہ سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری کے لیے بطور خاص یہ شعر جاری ہوا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسا راپیر کامل کاملہ رہنما۔ تو ناظرین کرام، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ علم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخرکار 19 صفر 1465 ہجری 1087 عیسوی کو وصال فرما گئے۔ آپ کا سالانہ عرس مقدس 19 صفر کو انتہائی عقیدت و احترام اور شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہے اور فیض پاتی ہے۔